اسی لیے ہمارے پانچویں امام اور چھٹے امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، تحفہ لے لیجئے میری طرف سے بس ایک حدیث ہے، مجھے کئی بیان کرنی تھی، وقت زیادہ ہو گیا۔ ان اللہ قد عوض الحسین من قتلہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ واجابۃ الدعاء عند قبرہ والشفاء فی تربتہ ولا تعد ایام زائریہ راجعا ولا جائعا من عمرہ۔ دو امام فرما رہے ہیں کہ چار امتیاز ہمارے جد حسین کو وہ ملے جو دنیا میں نہ کسی نبی کو ملے، نہ کسی وصی کو ملے، نہ کسی خلیفہ کو ملے، نہ کسی امام کو ملے۔ اب جب ان کو بھی نہیں ملے تو کسے ملے؟ نہ نبی کو، نہ رسول کو، نہ امام کو۔ یہی تو تین بڑے عہدے ہیں، نہ نبوت کو وہ عہدے ملے، نہ رسالت کو، نہ امامت کو۔ کیا چار عہدے شہادت کے بدلے میں چار چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ پہلی چیز بڑی عزیز ہو، ماشاءاللہ جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، معراج ہو جائے گی اگر آپ آج اپنے مولا حسین کی فضیلت سن لیں تو۔ اور ذاکروں کی بیان کی بھی نہیں ہے، سب سے شیخ طوسی علیہ الرحمہ اور کامل الزیارت دو کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ پانچویں امام اور چھٹے امام نے فرمایا، دیکھیں امام بیان کر رہے ہیں کیا، شہادت کے بدلے میں اللہ نے ہمارے جد حسین کو چار چیزیں ایسی دی جو کسی کو نہیں دی۔ پہلی چیز سن لیجئے، کیا؟ جعل الامامۃ فی ذریتہ، حسین کی پوری نسل کو امام بنایا۔ اب میں کیا کروں اگر آپ کو لذت نہ آئے تو بھائی، اللہ نے کیا کیا؟ تمہاری پوری نسل کو امام بنایا، حسین کی پوری نسل کو۔ زین العابدین ان کے بیٹے، پھر محمد باقر علیہ السلام، پھر چھٹے امام، پھر ساتویں امام۔ یہ 9 امام کس کی نسل میں ہیں؟ اور ایک اب بھی ہے یا نہیں؟ تو اب اس سے بڑی حسین کی جیت کیا ہوگی کہ حسین کی نسل اب بھی باقی ہے پردہ غیب میں جو تمہاری حفاظت۔ چوتھی چیز ولا تعد ایام زائریہ راجعا ولا جائعا من عمرہ، جتنا پیریڈ زائر کو لگتا ہے زیارت امام حسین کرنے میں، مطلب 2 مہینے لگے آپ کو زیارت امام حسین کرنے میں، یہ آپ نے 50 دفعہ زیارت کی امام حسین کی، اور 50 میں سے مثلا آپ کو 3-4 سال لگ گئے مثلا زیارت کرتے کرتے، اور آپ کی عمر ہے مثلا 60 سال کی، تو اللہ آپ کو 63 سال کی زندگی دے گا۔ ان دنوں کا شمار آپ کی عمر میں نہیں کرے گا جو آپ کے زیارت میں لگے ہیں۔ یہ شرف ہے عزیزو، واقعی یہ شرف ہے، یہ شرف اور کسی کا نہیں ہے۔ تو جتنے بھی پیریڈ تمہیں لگے گا اس پیریڈ میں آپ کے لیے وہ وقت آپ کی عمر میں شمار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو ہم نے بھی حسین کو سارے اختیار دے دیا ہے۔ ہر اختیار ہے حسین کے پاس، ہر اختیار ہے۔ عزیزو، خون حسین، علامہ مجلسی نے ایک عجیب واقعہ لکھا، 2 منٹ میں تمام کر دیتا ہوں۔ آج مجھے ایک بہت بڑا فلسفہ ملا خون حسین مثلا، دیکھیے کہ جب انسان نہ پہنچائے ذکر حسین، میں پھر آپ سے کہا، آپ سمجھ رہے ہیں ہم ذکر حسین پہنچا رہے ہیں، نہیں، اگر آپ بھی قسم کھا لیں ذکر حسین نہ پہنچانے کی تو اللہ پرندوں کے ذریعے پہنچا دے گا، اللہ حیوانوں کے ذریعے پہنچا دے گا۔ پہلے کس کے ذریعے پہنچا؟ علامہ مجلسی نے لکھا اور نور الدین جزائری نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ مدینے میں ایک یہودی تھا، دیکھیں خون حسین کس طرح مبلغ ہے۔ مدینے میں ایک یہودی تھا، اس کی بیٹی کے اندر 3 مرض تھے، جذام کی مریض تھی، کوڑھی، اور آنکھیں نہیں تھی، بالکل کھلتی نہیں تھی آنکھیں، اسی طرح ہاتھ پیر شل تھے، مشلول تھی، نہ ہاتھ پیر ٹھیک ہے، نہ بدن ٹھیک ہے، نہ آنکھیں ٹھیک ہیں۔ حد یہ ہے کہ مدینے میں رشتہ داروں نے اس سے پرہیز کرنا شروع کر دیا، تو باپ بیچارہ اپنی بچی کو لے کے ایک باغ میں آ گیا، اور ایک باغ میں اس نے اپنی بچی کو رکھا تاکہ کسی کو وبا نہ لگ جائے جو لوگ اس سے پرہیز کر رہے ہیں۔ رات میں اپنی بیٹی کے پاس سوتا تھا، اس کو تسلی دیتا تھا، اس کو دلاسا دیتا تھا۔ علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں، اور 2 عالموں کا میں نے حوالہ دیا، اور میں آپ کو کتاب میں بھی دکھا سکتا ہوں، یہی رکھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک دن باپ مدینے سے نہ آ سکا بچی کے پاس، یہ بچی اکیلی رہ گئی۔ اب جب یہ بچی اکیلی تھی تو اب نہ آنکھیں ہیں، نہ بدن ٹھیک ہے، ہاتھ پیر شل ہیں، اگر چلتی بھی ہے تو رگڑ رگڑ کے زمین پر، تو کیا کرے، بچی گھبرا رہی ہے، بابا نہیں آیا ہے، تو کہتے ہیں ابھی یہ گھبرا رہی تھی کہ ایک پیڑ سے ایک پرندے کی رونے کی آواز آئی، وہ پرندہ رو رہا ہے، بہت عجیب و غریب آواز میں رو رہا ہے۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس پرندے کو کوئی اذیت ہوئی ہے، کوئی پریشانی، دیکھ نہیں سکتی، بالکل مجبور ہے، آنکھیں نہیں ہیں، کرے تو کیا کرے؟ تو وہ کہتے ہیں تھوڑا سا پلٹتے اس آواز کے سہارے، جس کو اللہ آنکھیں نہیں دیتا اس کو کانوں کی طاقت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، آواز کے سہارے اسی پیڑ کے نیچے پہنچ گئی جس پیڑ پہ وہ پرندہ بیٹھا تھا، اور پرندہ رو رہا ہے، اس کا بھی دل تھوڑا سا مایوس ہوا کہ پرندے کے رونے کا آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے جب بل بلاتا ہے وہ،
بل بلا رہا. ابھی یہ لیٹی ہوئی تھی, اس کا دل رنجیدہ تھا اور یہ وہاں لیٹی تھی, اوپر سے اس پرندے کے منہ سے یا بدن سے ایک خون کا قطرہ گرا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں جیسے ہی وہ قطرہ گرا آنکھ میں گیا, آنکھ بالکل صحیح ہو گئی. ایک قطرہ دوسری آنکھ میں گرا, دونوں آنکھیں بالکل کھل گئیں جو عاجز تھی بالکل. ایک قطرہ بدن پہ گرا, اس لڑکی نے اب آنکھیں ہو گئی تو اس قطرے کو پورے بدن سے مس کر لیا. پورے بدن سے مس کیا تو سارا مرض ختم ہو گیا لمحوں میں, اور لڑکی ایک خوبصورت لڑکی بن کے اٹھی. اب پیر بھی ٹھیک ہیں, آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, پریشان بھی ہے, دیکھ رہی ہے اس پرندے کو خون میں لت پت ہے. ادھر سے صبح کو باپ آیا, باپ نے خوبصورت لڑکی کو دیکھا, لڑکی کو دیکھ کے کہنے لگا بیٹے کیا تم نے میری ایک اپاہج بچی کو دیکھا ہے جو یہاں میں چھوڑ گیا تھا, نہیں آ پایا تھا. کہا بابا وہ اپاہج بچی میں ہی ہوں. کہا بیٹے تجھے کیسے شفا ملی؟ کہا اس پرندے کے ذریعے. پرندے کو خون میں لت پت دیکھ کے اس یہودی نے کہا کہ واقعاً اس کے پروں پہ کسی ولی کا خون ہے, کسی عظیم کا خون ہے کہ جس میں اللہ نے یہ شرف رکھا. تو کہا میں تجھے اسی خون کی قسم دیتا ہوں پرندے, تو بتا کہ یہ کس کا خون ہے. تو کہتے وہ پرندہ بقدرت خدا گویا ہوا کہ ہم لوگ کھانے پینے میں مصروف تھے کہ ایک پرندہ آیا, اس نے کہا تم نعمتیں استعمال کر رہے ہو, نبی کا نواسہ کربلا میں قتل کر دیا گیا, نبی کا نواسہ کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے. اور ہم جب گئے تو لاشا تیروں پہ معلق تھا, حسین کا سر کٹ چکا تھا. اب ہمیں اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا حسین کی شہادت کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا دو. تو میں نے اپنے پروں کو خون سے مس کیا اور میں مدینہ کی طرف آ گیا. کہتا علامہ مجلسی نے لکھا 500 آدمی اس معجزے کو سن کے مسلمان ہوئے. خون حسین مبلغ ہے.